الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلوں پر روزوں کو فرض کر دیا گیا تھا۔ من قبلکم سے مراد جو پہلی امتیں ہیں ان پر روزوں کو فرض کر دیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ تو یہاں پر ہمارے پاس ایک سوال آیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ فدیہ دے کر بھی روزے سے رخصت لی جا سکتی ہے، لیکن جناب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا آیت نمبر 184 میں، یہ جو پہلے کی آیت ہیں اس میں جو حکم ہے ایک آیت کا منسوخ ہے، کیونکہ اس میں یہ تھا کہ شروع اسلام میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا اس میں یہ بھی حکم دیا تھا کہ اگر تم روزہ نہیں رکھ سکتے تو تم فدیہ دے دو، اور فدیہ دے کر کے تم اس حکم کو پورا کر سکتے ہو، اور یہ بھی بتایا تھا کہ تمہارے لیے بہتر ہے فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ یہ میں پوری آیت پڑھنا چاہتا ہوں، ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اس میں یہ بھی حکم تھا کہ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، کہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم روزہ رکھو۔ شروع اسلام میں فدیہ دے دیا جاتا تھا، اور اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا تھا تو اس کے لیے یہ حکم تھا کہ وہ فدیہ ادا کر دے، تو اس پر جو فرضیت جو روزے کا حکم تھا وہ اس فدیے کے ساتھ ادا ہو جاتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں یہ ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شاہد منکم الشہر فلیصم۔ یہ جو آیت کے الفاظ ہیں فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، یہ وہ ہیں کہ پس تم میں سے جو شخص بھی رمضان المبارک کے مہینے کو پا لے فلیصم، پس وہ روزے رکھے۔ اس آیت کے بعد یہ جو آیت ہے اس حکم کے اوپر اس میں روزے کی فرضیت کا اعلان ہوتا ہے کہ جو طاقتور ہے، جو صحت مند ہے، وہ روزہ نہیں چھوڑ سکتا۔ لیکن اللہ نے اس سے آگے کن لوگوں کو رخصت دی ہے؟ وہ لوگ ہیں وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ جو لوگ بیمار ہیں یا جو لوگ مسافر ہیں اللہ نے ان کو رخصت دے دی۔ ان کے لیے کیا حکم ہے کہ مریض وہ کہ جس کی روزہ رکھنے سے حالت زیادہ خراب ہوتی ہو، یا ایک ڈاکٹر وہ کہے کہ روزہ رکھنے سے اس کی جو صحت ہے یہ مزید خراب ہو جائے گی اور بہتری آنے میں ایک وقت لگے گا، اس کی جان کا خطرہ ہو، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے۔ اور ایسا شخص جو سفر میں ہو، اور سفر کتنا، جو 48 میل سے زیادہ کا سفر ہو، وہ اپنی منزل سے گھر سے نکلے، اپنے شہر سے نکلے اور اس کے بعد وہ 48 میل کا زیادہ کا سفر کرے، تو اس میں ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ تو مریض کے لیے یہ ہے کہ عام مریض روزہ نہیں چھوڑ سکتا، اس سے جو زیادہ شدید بیمار ہے وہ روزہ چھوڑے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ مریض کے فدیے کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا مریض ہے کہ جس کی امید کی جا سکتی ہے کہ وہ بعد میں بہتر ہو جائے گا، صحت یاب ہو جائے گا، تو وہ تو پھر بعد میں روزے رکھے گا۔ اور اگر ایسا مریض ہے کہ جس کی امید نہیں کی جا سکتی، جو بڑھاپے میں ہے اور اس کے بارے میں یہ سوچا نہیں جا سکتا کہ یہ صحت مند ہو سکتا ہے، تو اس کا فدیہ ادا کیا جائے۔ فدیہ کتنا ہے؟ 2 وقت کا کھانا کھلانا کسی غریب مسکین کو، یہ اس کا فدیہ ہے۔ 2 وقت کا کھانا، پیٹ بھر کے کھانا کھلانا، یہ اس کا فدیہ ہے۔ اور اگر کھانا نہیں کھلائے گے تو پھر 2.25 سیر گندم جو ہے یہ اس کا فدیہ ہے۔ اور فدیہ ادا کرنے کا بھی یہ طریقہ ہے
کہ جس دن روزہ افطار کیا جائے یعنی کہ چھوڑا جائے اس دن کا فدیہ ادا کیا جائے۔ اگر رمضان المبارک سے پہلے ہی تمام فدیے ادا کر دیے تو یہ ناجائز ہے، اور رمضان روزہ گزر جانے کے بعد فدیہ ادا کرنا یا اسی دن فدیہ ادا کرنا یہ بہتر ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بیماری کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ ظاہری طور پہ تو نہیں لگ رہا ہوتا کہ یہ صحت یاب ہو جائیں گے، ان کا فدیہ ادا کر دیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ دوبارہ صحت یاب ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ دوبارہ روزے رکھیں گے، کیونکہ جیسا قرآن پاک میں یہ حکم ہے مسافر اور بیمار وہ اپنی گنتی کو جو رمضان کے روزے چھوڑے ہوئے ہیں ان کو پورا کرے گا۔ یہ قرآن پاک کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو پھر جو صحت یاب ہو جائے وہ روزوں کی تعداد کو پورا کرے، اور جو اس نے فدیہ دیا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر و جو ثواب ہے وہ اس کو عطا کرے گا۔ تو میرے محترم، جہاں اللہ تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کا حکم دیا، وہیں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے آسانی کا بھی حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اسی آیت کے درمیان میں کہ میں تم پر آسانی چاہتا ہوں، تم پر مشکل نہیں چاہتا۔ لیکن اس آیت کے آنے کے بعد فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، آیت کے آنے کے بعد کوئی اگر شخص اس بات کو ذہن میں رکھتا ہے کہ صحت مند ہونے کے باوجود وہ فدیہ ادا کر دے روزے کا اور روزہ نہ رکھے، یہ غلط ہے۔ اللہ تعالی نے جب یہ حکم دے دیا کہ کسی شخص کے بھی زندگی میں جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے وہ اس کو پا لے، تو وہ اس کے لیے لازم ہے کہ پھر وہ روزہ رکھے۔